بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 38 اسباق اس سے پہلے آپ حضرات دیکھ چکے ہیں، اور ایک لمبے زمانے فترت کے بعد میں ہم دوبارہ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سبق نمبر 38 تک کے جو اسباق ہیں، مثال کے طور پر سبق نمبر 38 ہے، یہ اس میں منقوص وغیرہ کا اس کے اندر بیان ہوا ہے، جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم وغیرہ کا بیان ہوا ہے۔ سبق نمبر 39 میں فعل کو یہ شروع کر رہے ہیں۔ فعل کے متعلق سب سے پہلے جو انہوں نے بات بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ فعل کی اعراب کے اعتبار سے 3 حالتیں ہیں۔ اسم کی بھی اعراب کے اعتبار سے 3 حالتیں تھیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ وہ اسم کے اعتبار سے تھی، اور اسم کی اقسام تھی وہ اعراب کے اعتبار سے۔ فعل کی بھی اعراب کے اعتبار سے 3 حالتیں ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جزمی۔ یعنی حالت جری جو ہے وہ اسم کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی جگہ پر حالت جزمی یہ فعل کے اندر ہوتی ہے، اور باقی جو 2 حالتیں ہیں، حالت رفعی یہ اسم کے اندر بھی ہے، فعل کے اندر بھی ہے، حالت نصبی یہ اسم کے اندر بھی ہے اور فعل کے اندر بھی ہے۔ تو بہرحال فعل کی اعراب کے اعتبار سے 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 حالت رفعی۔ حالت رفعی کی تعریف کیا ہے؟ جس میں فعل مضارع مرفوع واقع ہو، جیسا کہ اسم کی حالت رفعی جو ہے وہ تھی جس میں کوئی اسم مرفوع واقع ہو، تو ایسے ہی یہاں پر ہے کہ حالت رفعی فعل کی وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع مرفوع واقع ہو۔ اچھا، ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ فعل مضارع انہوں نے کہا ہے، فعل ماضی نہیں کہا، چونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ ماضی تو منصوب ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ جو 3 حالتیں ہیں یہ فعل ماضی کی نہیں ہے بلکہ مضارع کی ہے۔ فعل کی اعراب کے اعتبار سے 3 حالتیں۔ حالت رفعی وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع مرفوع واقع ہو۔ فعل مضارع مرفوع کب ہوگا؟ جب ظاہر ہے کہ فعل مضارع مرفوع اس وقت ہوگا جب کہ فعل مضارع کو نصب دینے والا کوئی حرف یا کوئی لفظ موجود نہ ہو، اور فعل مضارع کو جزم دینے والا بھی کوئی موجود نہ ہو۔ تو یہ بتا رہے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ فعل مضارع عامل ناصب اور جازم سے خالی ہو۔ عامل ناصب یعنی نصب دینے والا جو عامل ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع پر نصب آتا ہے، اور عامل جازم یعنی جس کی وجہ سے فعل مضارع پر جزم آتا ہے۔ جیسے یضربو، یہاں پر آپ دیکھیں یضربو کے اندر نہ تو رفع نصب دینے والا کوئی ہے اور نہ ہی جزم دینے والا کوئی عامل یہاں پر موجود ہے، تو چونکہ یہ عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہے اس لیے یہ مرفوع ہے۔ دوسری جو حالت ہے فعل کی وہ ہے حالت نصبی۔ حالت نصبی وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع منصوب واقع ہو۔ فعل مضارع منصوب کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ فعل مضارع پر عامل ناصب داخل ہو، یعنی ایسا عامل داخل ہو جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہو، جیسے لن، ان وغیرہ۔ یعنی لن جو ہے اگر فعل مضارع پر لگا دیا جائے تو وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ایسے ہی ان اگر لگا دیا جائے تو وہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ مثال دی ہے جیسے لن یضربا، یہاں پر آپ دیکھیں لن جو ہے یہ عامل ناصب ہے، اس لیے یضربو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو یضربا پڑھا جائے گا۔ تیسری جو حالت ہے وہ ہے حالت جزمی۔ حالت جزمی کس کو کہیں گے؟ فعل مضارع کی حالت، فعل کی حالت جزمی وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع مجزوم واقع ہو، یعنی اس پر جزم آئے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ فعل مضارع پر عامل جازم لم، لما وغیرہ داخل ہوں، جیسے لم یضرب، یہاں پر جو ہے لم کو آپ دیکھیں داخل ہو رہا ہے تو یضرب ہم پڑھیں گے جزم کے ساتھ میں، یضربو یا یضربا ہم نہیں پڑھ سکتے، اوپر لن ہم نے اس کے اوپر لگایا تھا تو لن یضربا پڑھا تھا، اب اس کو لن یضربو یا لن یضرب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عامل ناصب داخل ہے۔ تو بہرحال یہ فعل کی 3 حالتیں ہو گئیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جزمی۔ اس کے یہ تو ہے اعراب کے اعتبار سے۔ آگے وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل کی اقسام بتا رہے ہیں
کہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فعل مضارع صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فعل مضارع صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع، یعنی فعل مضارع جو ہے وہ صحیح ہو، غیر صحیح نہ ہو۔ اور صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صرف کی اصطلاح میں صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ آتا ہو۔ تو پہلی جو چیز کیا ہے، وہ فعل مضارع صحیح ہو، اور دوسری مجرد الضمیر بارز مرفوع، یعنی اس کے آخر میں ضمیر بارز مرفوع نہ ہو، وہ ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو۔ تو پہلی قسم ہے فعل مضارع صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع۔ اس کی تعریف کی ہے آگے کہ وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اس کی یہ جو تعریف ہے حرف علت نہ ہو، یہ اصل تعریف ہے صحیح کی صرف۔ تو چونکہ ساری چیزیں انہوں نے لگائی ہیں تو ساری چیزیں بیان کریں گے۔ تو فعل مضارع صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تثنیہ جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر کی ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو۔ یہ جو قید ہے تثنیہ جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر، خالی یہ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ ضمیر بارز مرفوع جو ہے وہ یہی ہوتی ہیں، جیسے یضرب۔ اس کا اعراب پھر بتا رہے ہیں کہ اس کا جو اعراب ہوتا ہے حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ اور حالت جزمی میں سکون کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہوا یسمع، لن یسمع، لم یسمع۔ ہوا یسمع یہ حالت رفعی کی مثال ہے، لن یسمع حالت نصبی کی مثال ہے، اور لم یسمع یہ حالت جزمی کی مثال ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہو گئی فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے۔ دوسری جو قسم بتا رہے ہیں وہ ہے مضارع مفرد معتل واوی و یائی۔ مضارع مفرد معتل واوی و یائی، اس کی تعریف سنیے گا۔ مضارع مفرد معتل واوی و یائی وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت واو یا موجود ہو، جس کے آخر میں حرف علت واو یا موجود ہو، تثنیہ جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر کی ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو، جیسے یدعو، یرمی۔ یہاں پر دیکھیں آپ یدعو، تو اس کے آخر میں حرف علت جو ہے واو آ رہا ہے، یدعو عین کے بعد میں واو، چونکہ دعون جو ہے اس کی اصل کیا ہے؟ دعون، دال عین واو، تو آخر میں جو ہے واو آ رہا ہے حرف علت۔ ایسے ہی یرمی، اس کی جو اصل ہے وہ یرمیون ہے، را میم یا، تو اس کے آخر میں بھی دیکھیں یا جو ہے یہ اصلی ہے، چونکہ تو آخر میں حرف علت یا آ رہا ہے، اس لیے اس کو کہیں گے مضارع مفرد معتل واوی و یائی۔ اس کا جو اعراب ہے وہ بیان کر دیا کہ اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوتا ہے، جیسے ہوا یدعو پڑھیں گے۔ حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہوتا ہے، جیسے لن یدعو پڑھا جائے گا، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے، لم یدعو یعنی واو کو حذف کر دیں گے یہاں پر۔ مثالیں تینوں کی اب دے رہے ہیں، جیسے ہوا یغزو و یرمی، یعنی ایک واو کی مثال دی ہے اور ایک یا حرف علت کی مثال دی ہے۔ وہ جہاد کرتا ہے، وہ پھینکتا ہے۔ ہوا یغزو اس کے معنی آتے ہیں وہ جہاد کرتا ہے، اور ہوا یرمی اس کے معنی آتے ہیں وہ پھینکتا ہے۔ لن یغزو اور لن یرمیہ، ایسے ہی لم یغزو اور لم یرمی۔ لن یغزو اس کا ترجمہ کریں گے وہ جہاد نہیں کرے گا، ہرگز وہ جہاد نہیں کرے گا۔ لن یرمیہ ہرگز وہ نہیں پھینکے گا۔ لم یغزو اس نے جہاد نہیں کیا، لم یرمی اس نے نہیں پھینکا۔ تو بہرحال یہ دو قسمیں جو ہیں فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے آپ کے سامنے آئی ہیں۔ باقی جو دو قسمیں ہیں وہ سبق نمبر 40 کے اندر انہوں نے بیان کی ہیں۔